السلام علیکم ناظرین، پروگرام قلمکار کے ساتھ آپ کی میزبان نساء احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، انسان ساری زندگی سکون کی تلاش میں رہتا ہے اور بے سکون رکھتا ہے اپنے آپ کو، جبکہ اس کا سکون اس کے اپنے اندر ہوتا ہے، یعنی کہ دل کا سکون۔ اور جس کو قلب کا سکون مل جائے تو پھر نہ کوئی شکوہ رہتا ہے اور نہ ہی کوئی شکایت رہتی ہے۔ ناظرین، ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے بات کر کے ہمارے قلب کو سکون ملتا ہے، تقویت ملتی ہے۔ بالکل اسی طرح کچھ ہمارے اطراف ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کی تحاریر پڑھنے کے بعد آپ کو زندگی کی نئی امنگ محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو اسی حوالے سے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں کچھ معزز مہمانان گرامی کو مدعو کیا ہے جن کا تعلق ادب سے ہے اور قلم سے وابستہ ہیں۔ تو سب سے پہلے میں تعارف کروانا چاہوں گی، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شوکت علی صاحب۔ آپ شاعر ہیں، پیشے کے اعتبار سے آپ وکیل ہیں ہائی کورٹ کے، آپ ایم اے اردو اور LLB ہیں، سیکریٹری دبستان آرزو پاکستان ہیں۔ آپ کے کلام وقتاً فوقتاً پاکستان کے مشہور و معروف جرائد و رسائل میں بھی شائع ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہم اپنے معزز مہمان جناب شوکت علی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ بہت شکریہ ہمارے اسٹوڈیو میں آج آنے کا۔ تھینک یو۔ ہمارے ساتھ ایک اور بھی ہمارے مہمان موجود ہیں، ادبی شخصیت جناب ڈاکٹر ارشد رضوی صاحب۔ آپ افسانہ نگار ہیں، 2 کتابیں آپ کی منظر عام پہ آ چکی ہیں، پروفیسر ہیں آپ سر سید یونیورسٹی میں، PhD ہیں، کتاب آپ کی پالیٹکس کے حوالے سے آ چکی ہے اور وہ سلیبس کا بھی درجہ اختیار کر چکی ہے مختلف یونیورسٹیز اور کالج میں۔ اس کے علاوہ آپ ریسرچ بھی کرتے ہیں، تدریس کے شعبے سے تقریباً آپ 30 سال سے وابستہ ہیں، تشکیل جریدے میں کہانیاں بھی آپ کی وقتاً فوقتاً چھپتی رہتی ہیں۔ تو ہم اپنے معزز مہمان جناب ڈاکٹر ارشد رضوی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام، کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کے مزاج جی بالکل بخیریت ہیں؟ بالکل۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا، آج ہمارے اسٹوڈیو میں آپ تشریف لائے۔ تو ہم گفتگو کا بالکل آغاز کریں گے۔ ارشد صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی کہ آپ PhD ہیں اور یعنی کہ پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا ادب سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے، افسانے لکھتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں آپ بیک وقت کس طرح کرتے ہیں اور آپ نے ادب کی جانب اپنا سفر کب شروع کیا؟ اصل میں پروفیسر ہونا تو ایک، یا ڈاکٹریٹ کرنا، تو یہ تو ایک سمجھ لیں ایک آپ کا پروفیشنل ایک راستہ ہے، اور پروفیشنلی آپ کچھ ترقی کرنا چاہتے ہیں، مٹیریلسٹک ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ مٹیریلسٹک ترقی کرنے کے حوالے سے تو ڈاکٹریٹ کیا، پہلے ماسٹرز کیا میں نے کراچی یونیورسٹی سے، پھر میری ڈاکٹریٹ ہے جو کچھ عرصہ میں نے انگلینڈ میں کام کیا ہے، اور پھر میں بڑھتے بڑھتے پروفیسر ہوا، مختلف یونیورسٹیز میں رہا، تو یہاں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہوں اور پروفیسر بھی ہوں سوشل سائنسز کے حوالے سے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور رویہ رہا میری شخصیت میں، اور وہ تھا کریٹیوٹی کا رویہ۔ صحیح۔ اور تخلیق آپ سے ڈیفینیٹلی پورا آدمی مانگتی ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کو پوری طرح کنسنٹریشن دی جائے۔ چنانچہ میں 10 سال تخلیق سے دور بھی رہا۔ وین آئی واز ڈوئنگ مائی PhD، جب میں PhD کر رہا تھا تو میں نے تخلیق کی طرف نہیں دیکھا، یا یوں سمجھ لیں کہ تخلیق مجھ سے روٹ گئی، اور اس نے کہا کہ بھی یہ شخص تو مجھے میری طرف دیکھ ہی نہیں رہا۔ لیکن پھر اس کے بعد میں نے دوبارہ سے لکھنا شروع کیا، تو پیرالل دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں۔ میری 2002 میں ایک کتاب آئی تھی، یکساں موسم، وہ کہانیاں تھیں، پھر ابھی ایک کتاب آئی ہے کچھ بے ترتیب کہانیاں، یہ ایبسٹریکٹ کہانیاں ہیں، تو میں نے دونوں کو ملا کر چلایا ہے۔ یعنی کچن پالیٹکس ہوتی ہے نا، تو کچن پالیٹکس کے لیے تو پروفیسری کی ہے، اور جو اندر کی پالیٹکس ہے، اندر کا جو ایک وجدان ہے، اندر کی جو ایک کیفیت ہے، اس کو مطمئن کرنے کے لیے میں نے کہانیاں لکھی ہیں۔ لکھنا تقویت بخشتا ہے، اور یہ ایک سلیکشن ہے اصل میں، یعنی کہانی آپ کو سلیکٹ کرتی ہے، وہ آپ کو سلیکٹ کر لیتی کہ ہاں یہ آدمی بچپن سے ہی، میں اگر اپنا بچپن سوچتا ہوں تو بچپن میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایک ایسا بچہ تھا جو شرارتی بچہ نہیں تھا بلکہ سوچنے والا بچہ تھا، اور گلومینس تھی اس میں، اور اس میں اداسی تھی، اور وہ چیزوں کو سوچا کرتا تھا زیادہ۔ تو شاید اسی لیے کہانی نے مجھے سلیکٹ کیا کہ میں کہانی لکھوں، اور میں نے کہانیاں لکھنی شروع کی، اور بس پھر لکھتا چلا گیا، پھر بے شمار کہانیاں لکھی، اور بس یہ سفر چل رہا ہے۔ یہ 2 کام ہیں، ایک تو پروفیسری ہے اور ایک کہانی کار، لیکن مجھے فخر اس بات پر ہے کہ میں کہانی کار ہوں۔ فخر ہے آپ کو؟ مجھے اس بات پر فخر ہے، مجھے اپنی ڈاکٹریٹ پہ
یا اپنے پروفیسر ہونے پہ کوئی ایسا، وہ تو ایک زندگی گزارنے کے ڈھنگ ہیں، لیکن جو اصل فخر ہے وہ یہی ہے کہ ہاں میں ایک کہانی لکھ سکتا ہوں. کہانی لکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے شوکت صاحب، میں اب آپ کی جانب آؤں گی. آپ پیشے کے اعتبار سے ایڈوکیٹ ہیں جی، اور دوسری طرف آپ شاعر ہیں. کہتے ہیں شاعری سچ بولتی ہے، لیکن وہ ذرا جو آپ کا پروفیشن ہے اس سے تو یہ بالکل متضاد باتیں ہیں. تو یہ ایڈوکیٹ بھی ہونا اور شاعر بھی ہونا، یہ کیسے ایک ساتھ چلتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ شاعری جو ہے وہ شوق کی بات ہے. ایک آپ کے خیالات کو جو ہے لفظ کی صورت پہنانا اور اپنے جذبات اور اپنے خیالات کو جو ہے اس کا اظہار کا نام شاعری ہے. اور پروفیشن جو ہے ہمارا وکالت ہے. ظاہر ہے سلسلہ روزگار کے لیے، پیٹ کے لیے جو ہے تو وہ تو کرنا پڑے گا، کیونکہ شاعری جو ہے وہ روزگار تو نہیں دے سکتی. بالکل. تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر وکالت کا پیشہ ہم نے چنا. لیکن شاعری میں نے اصل میں جو ہے وہ میٹرک کے بعد جو ہے شوق تھا، تو یہ 79-80 کی بات ہے جب شاعری ہم نے شروع کی. اور پھر اس سلسلے میں نے باقاعدہ، ہمارے روشن علی عشرت صاحب تھے، بڑے اچھے شاعر تھے. ان کے کافی نغمات جو ہیں وہ آپ نے سنے بھی ہوں گے. یہ موسم، یہ مست نظارے وغیرہ جو ہے یہ انہی کے گیت تھے. یعنی آپ ان کی شاگردگی میں تو رہے. ان سے باقاعدہ جو ہے ہم نے شاگردی اختیار کی ان کی، اور باقاعدہ ان سے سیکھا. تو شوق یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر میں نے 89 میں آ کے جو ہے وکالت کی طرف جو ہے وہ گیا، اور پھر وکالت کو جوائن کیا. ٹھیک ہے ارشد صاحب، ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ کو تقویت ملتی ہے لکھنے سے. پروفیشن ایک الگ ہے، آپ پی ایچ ڈی سے اتنے زیادہ اپنے آپ کو ہائی لائٹ یا اپلفٹ محسوس نہیں کرتے. تو ایک لکھنے والا جو شخص ہوتا ہے، کیا جس کو بس شوق ہوتا ہے وہی لکھنا شروع کر دیتا ہے، یا یہ خداداد صلاحیت ہوتی ہے؟ نہیں، یہ گاڈ گفٹڈ ہے. یو کین پالش اٹ، آپ اس کو پالش کر سکتے ہیں، لیکن یہ گاڈ گفٹڈ ہے. اور یہ مخصوص لوگوں کو ودیت کی جاتی ہے. مخصوص لوگ ہوتے ہیں، کہانی کار ہوں، شاعر ہوں، ان کو ودیت کی جاتی ہے. کچھ لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے اس کیفیت کو، تو اس لیے وہ آگے کام نہیں کر پاتے. لیکن جب ہم اس کیفیت کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک رائٹر ہے، ایک پوئٹ ہے ہمارے اندر، اور وہ آہستہ آہستہ ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم سوچیں. کیونکہ آبزرویشن جو ہے، مشاہدہ جو ہے، وہ اصل میں فنکار کے لیے بڑا ضروری ہے. بالکل. تو جب آپ آبزرویشن کرتے ہیں تو وہ آبزرویشن مجبور کرتی ہے آپ کو، اف یو آر اے رائٹر، کہ بھی آپ اس کو لکھیں. تو یہ گاڈ گفٹڈ ایلیمنٹ ہے. اس کو یعنی آپ پروفیسر تو بن سکتے ہیں، بٹ یو کین ناٹ بی اے رائٹر. لیکن آپ رائٹر نہیں بن سکتے، کہیں سے سیکھ نہیں سکتے، کسی کو سکھا نہیں یہ سکتے. سیکھنے کا عمل نہیں ہے، یہ تو ودیت کیا ہوا عمل ہے جو آپ کی شخصیت میں موجود ہوتا ہے. آپ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. کچھ لوگ نہیں ایکسپلور کر پاتے، کچھ لوگ بہت زیادہ ایکسپلور کر لیتے ہیں اس کو. تو ایکسپلوریشن کا ایک لمحہ ہوتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک شخص کہے کہ بھی آئیے میں آپ کو رائٹر بناتا ہوں، یا آئیے میں آپ کو پوئٹ بناتا ہوں. بنا تو دے گا آپ کو، لیکن ایور گرین رائٹر یا ایور گرین پوئٹ بنانا یہ ویری ڈیفیکلٹ ہے، بہت مشکل ہے. شوکت صاحب، آپ شاعر ہیں، تو اکثر مجھ سے بھی سوالات ہوتے ہیں. یہ میں بھی کچھ چھوٹی موٹی لکھ دیتی ہوں، شاعری کر لیتی ہوں. تو مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی سکھا دیجئے یہ کیسے بنتی ہے. آپ شاعر ہیں تو وہ آمد ہوتی ہے. ایک شاعر کیا، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے 2 شعر کہہ دیے اور جی شاعر بن گئے؟ آج کل تو یہ ٹرینڈ چلا آ رہا ہے نا کہ بس آپ نے 2 شعر کہہ دیے اور سوشل میڈیا ہے تو آپ اپنے آپ کو شاعر سمجھنے لگتے ہیں کوئی. تو شاعر کا کیا کردار ہوتا ہے؟ بیسیکلی ایک اچھا شاعر خداداد صلاحیت کے ساتھ ہوتا ہے، تخلیق کار ہوتا ہے، یا شاعر کو بنایا جاتا ہے؟ دیکھیں، شاعر جو ہے وہ پیدائشی ہوتا ہے. اس کی تخلیقات جتنی بھی ہیں اس کے ذہن سے جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں ساری چیزیں. لیکن اس کو پالش کرنا، جیسے آپ جو ہے ایک پتھر سے جو ہے ہیرا تراشتے ہیں، بالکل، تو جب تک ہیرے کی ڈائمنشن، اس کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس کو جو ہے ممتاز کرتی ہیں. پتھر تو پتھر، ہیرا بھی پتھر کی شکل میں ہوتا ہے. بالکل. لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سوچ آپ کی ہوتی ہے، آپ مشاہدہ کرتے ہیں، آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، پھر اس کا اظہار جب آپ کرتے ہیں. اگر آپ نے اس چیز کو دیکھیں، یہ غزل ہے، نظم ہے، یا شاعری جتنی بھی ہے، یہ نثر نہیں ہے،
اس کو جو ہے پابند ہے. مقصد آپ نے نظم ہے تو اس کا ایک ردم ہے, اس کے کوئی قواعد ہیں. غزل ہے تو اس میں ردیف قافیے کی قید ہے, اس میں عروض ہے. تو ان سب کو اگر آپ نے سیکھا ہوگا تو آپ اس کو شاعری کو اچھا جو ہے وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں, اچھا پیش کر سکتے ہیں. آپ کی شاعری میں چار چاند لگیں گے. اگر آپ بغیر جو ہے عروض کے, بغیر اس کے قافیے کی تعریف کے, بغیر ان چیزوں کے کریں گے, شاعری تو ہوگی, خیالات تو ہوں گے, لیکن وہ جو ہے پابند نہیں ہوں گے تو ان کی خوبصورتی نہیں ہوگی. جیسے پتھر تو ہے, اس کو جب تک تراشا نہیں جائے گا, تراشیں گے تو اس میں چمک آ جائے گی. بالکل. تو یہی صورت ہے جب آپ اس کو پڑھیں گے, اس پہ اس کو سیکھیں گے. سیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ شاعری سیکھنے کا کام ہے. شاعری تو آپ کی سوچ ہے. آپ نے سوچنا ہے, آپ نے مشاہدہ کرنا ہے. اس مشاہدے کو جب آپ عملی طور پہ الفاظ کو اتاریں گے تو اس کو کچھ قید کرنا ہے آپ نے, ان لفظوں کو. صحیح. اگر آپ وہ شاعری قید نہیں کر سکتے تو آپ نثر کی طرف جائیں, آپ جو ہے وہ ناول کی طرف جائیں, اس میں بھی خیالات ہیں, وہ بھی مشکل کام ہے, اتنا آسان کام نہیں ہے اس میں. تو یہ پابندی جب تک آپ قبول نہیں کریں گے تو اس وقت تک اچھے شاعر نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں کہ غالب ہے, غالب جو ہے 200 سال ہو گئے تقریباً, لیکن آج تک شاعری آج زندہ بھی ہے. غالب ہے. غالب ہے. تو کیوں؟ اس واسطے کہ آپ دیکھیں ان کی فارسی شاعری پہ انہیں بہت ناز تھا, بہت وہ اپنا وہ کہتے تھے کہ میری فارسی شاعری کا کوئی جواب نہیں ہے, کوئی مقابلہ. لیکن اردو شاعری انہوں نے کی, لیکن آج دیکھیں کہ وہ ان کا دیوان ایک چھوٹا سا دیوان ہے جس میں مشکل سے جو ہے 70-80 کے قریب غزلیں ہیں, اور وہی جو ہے آج جو ہے مانا جاتا ہے, اور اس کے مقابلے کا کوئی شاعر پیدا نہیں ہو سکا. بے شک, بے شک. تو شاعری جو ہے وہ ایک جذبات کو اور احساسات کو, خیالات کو جو ہے رقم کرنے کا نام رقم کرنے کا نام. ارشد صاحب, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پابندی شاعری میں ہوتی ہے, ردیف, قافیہ, بحر, یہ تمام چیزوں کا. ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اردو تو صحیح سے نہ پڑھنا آتی ہے نہ لکھنا آتی ہے, اور بڑے فخر سے یہ بات کی جاتی ہے کہ ہمیں تو نہیں آتی. تو یہ ہم اور آپ جیسے چند لوگ تو شاید بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, تو اردو سے محبت کیسے پیدا ہوگی جیسے آپ کے اور ہمارے دل میں ہے؟ ہاں نہیں, بڑا مشکل ہو گیا ہے اصل میں. تعلیمی لحاظ سے ہمارے ہاں 2 درجے ہیں جو ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں جو بنائے گئے ہیں. ایک تو لیول ہے, اب او لیول, اے لیول, کیمبرج لیول کا ایک درجہ ہے, ایک میٹرک لیول کا درجہ ہے. بالکل. تو میں جب ایز اے پروفیسر جب پڑھاتا ہوں اسٹوڈنٹس کو, اور غالب کی بات کرتا ہوں یا فیض کی بات کرتا ہوں یا احمد فراز کی بات کرتا ہوں, مجید امجد کی بات کرتا ہوں, انہیں کچھ نہیں لینا دینا ان چیزوں سے, اور وہ بڑی حیرانی سے دیکھتے ہیں. اور بلکہ یہ کوشچن بھی میری طرف آتا ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے کہ سر کیا فائدہ ہے شاعری پڑھنے کا؟ اچھا. تو میں نے کبھی یہ اس کا فائدہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی مٹیریلسٹک چیز آپ کو پیش کی جائے کہ دیکھیے آپ نے شاعری پڑھی ہے تو یہ لیجیے اس کا بینیفٹ ہے. یہ تو انسان کا شعور بلند کرتی ہے, انسان کو انسان بناتی ہے, اور انسان کو سمجھداری فراہم کرتی ہے. بہت طریقے کے ساتھ, بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ کیا گیا ہے کہ لوگوں کو تخلیق سے دور کر کے ان کو انٹرپریٹیشن کی طرف لے جایا گیا ہے. یعنی انہیں تحقیق سے اور تخلیق سے دور کیا جائے, اور ان کو ایک ایسی کریچر بنائی جائے جو محض حکم مانتے ہوں, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو اس لیے باقاعدہ طور پر نئی جنریشن کو اس سے دور کیا گیا ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں, آپ یقین کریں کہ ہم جب کسی ڈاکٹر سے ملتے ہیں, جب کسی ایک وکیل سے ملتے ہیں, کسی بھی شعبے کے شخص سے ملتے ہیں, اگر اس کے اندر لٹریچر کی لیکنگ ہے تو ہمیں اس کی ذات ادھوری نظر آئے گی. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. اور اگر وہ ڈاکٹر لٹریچر کو جانتا ہے اور اس نے غالب کو اور فیض کو پڑھا ہوا ہے تو آپ کو اس کی شخصیت میں ایک چمک نظر آئے گی, اور آپ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہیں گے. سوچ پھر آ جاتی ہے. ہاں, تو لٹریچر بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. ہم کسی بھی مجمع میں, کسی ہجوم میں بیٹھے بھی بڑی آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ شخص کریٹو ہے. ہم جان سکتے ہیں اسے دیکھ کر, اس کی چال ڈھال, اس کی بات چیت, اس کی سمجھداری, کہ اس کا لٹریسی سے تعلق تو یہ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. اب ہمارا جہاں تک سلیبس کا تعلق ہے, جو ہم اردو پڑھا رہے ہیں, تو جو لوگ اردو پڑھا رہے ہیں, ایک تو ان کا لیول نہیں ہے کہ وہ اردو پڑھا سکیں. ٹیچر ہو گئے, جاب کہیں نہیں ملی, تو
टीचर बन गए, चलो ये जॉब कर लेते हैं। हाँ, ये बड़ा ये बड़ा अजीब सी प्रॉब्लम है, बात है चॉइस कि जो कुछ नहीं कर सकता वो उस्ताद बन वो जाए उस्ताद बस। बन गए। बिल्कुल। अच्छा साहब, अच्छा मैं अब यहीं से बात का सिलसिला शुरू करूंगी, दोबारा से ब्रेक पे जाने का एक वक्त हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं वापस, हम यहीं से अपना सिलसिला जोड़ेंगे, तो कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।